خلق می گوید که خسرو بت پرستی می کند، آره می کند با خلق عالم کارنیست. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل جب دعا کرتے تھے تو شہر کے ایک اوباش بدماش کے بارے میں کہتے کہ اللہ اس کو ضرور بخشے، اس نے بڑا خیر کیا. حضرت کے بیٹے نے کہا ابا جان، لوگ دعا میں شرفاء کو یاد کرتے ہیں، تم شریر کو یاد کرتے ہو. احمد بن حنبل رونے لگے. فرمایا معتصم کا زمانہ تھا اور میں بازار میں مجھے کھڑا کیا تھا، وہ ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور جلاد مانگ رہا تھا، اور جلاد کو حکم تھا کہ کسی طریقے سے اس کا اظہاربند ٹوٹ جائے، شلوار نیچے چلا جائے تاکہ مسئلے سے باز آ جائے. اچانک دیکھا کہ یہی بدماش ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا پولیس لے جا رہی ہے. کہا امام صاحب السلام علیکم، ڈرنا نہیں. جب آدمی ایک کام کرے ڈرے کیوں؟ دیکھ انہوں نے مجھے پکڑا ہے، میں نے رات کو چوری کی، کل پرسوں چھوٹ جاؤں گا، اس سے بڑی کروں گا. ان کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا ہے. امام احمد کہتے ہیں مجھے جوش آیا، جذبہ آ گیا مجھے. تو اسی دن ہی اللہ تعالیٰ نے قدرت کا کرشمہ ظاہر کیا. قدرت کا کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ جلاد کو کہا گیا کہ کسی طریقے سے اظہاربند ٹوٹ جائے. تو جلاد نے جب آخری وہ مارا کوڑا تو اظہاربند ٹوٹ گیا. امام احمد بن حنبل نے آسمان کی طرف دیکھا اور ان الفاظ سے دعا مانگی، یا کریم و یا رحیم و یا ودود یا فعال لما ترید، ان تعلم انی علی الحق المبین فلا تحتکنی بین عبادک یا ارحم الراحمین. اے رحیم کریم ودود، اے سب کچھ کرنے والے، جب آپ جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں تو بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا. اے رحمتوں سے مالا مال کرنے والے. دنیا نے دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی شلوار اظہاربند ٹوٹنے کے بعد شلوار نیچے جانے کے بجائے تھوڑی دیر کے لیے اوپر چلی گئی. بادشاہ قاضی ایک دوسرے کو دیکھ رہے. بادشاہ نے کہا بس اللہ اکبر، یا رحیم یا کریم یا ودود یا فعال لما ترید ان کنت تعلم انی علی الحق المبین فلا تحتکنی بین عبادک یا ارحم الراحمین. اے رحیم کریم ودود سب کچھ کرنے والے، جب آپ جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں رسوائی سے محفوظ ہوں. مرقات کے شروع میں احمد بن حنبل کے واقعے تراجم میں یہ لکھا ہوا ہے. اللہ